سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ آج ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نماز چھوڑ کر حضور کو تکلیف پہنچائے۔ میرا روزانہ کا رونا یہی ہے، یہ کہتا ہوں اپنے نبی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ ہم مردہ نبی کے ماننے والے نہیں، ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ بات ختم کرتے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کا احساس کرو۔ اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ، دینی ماحول بناؤ، خود گناہ سے بچو۔ تم بیڑی سگریٹ پیو گے، تمہارے بچے شراب پیئیں گے، تم شراب پیو گے، تمہارے بچے ڈرگ استعمال کریں گے، اور ایسا دور آئے گا، ایسا قبر میں تڑپو گے فاتحہ کے واسطے، قبر میں فاتحہ کے واسطے تڑپو گے، ترسو گے۔ کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں، کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا نہیں۔ چاہتے ہو وقت آئے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، ان کو اسکول پڑھاؤ، کالج پڑھاؤ، یونیورسٹی پڑھاؤ، پہلے ان کو مسلمان بناؤ، اسلام پڑھاؤ، اس لیے کہ اولاد اگر اچھا عمل کرتی ہے تو قبر میں ماں باپ کو سکون ملتا ہے، اور اولاد برا عمل کرتی ہے تو ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو برمنڈا پہنا کر کے گھماؤ گے، آج اگر برمنڈا پہناؤ گے کل چڈی پہنیں گے، آج چڈی پہنا رہے ہو جوانی میں، کل وہ ننگے پھریں گے۔ اس لیے تربیت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے، اور نشے پہ کنٹرول کرنا ہے تو اپنے بچوں کو نشے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچاؤ۔ اگر نشے پہ کنٹرول کرنا ہے اپنے بچوں پر عقاب اور چیل کی طرح نظر رکھو، ہمارے بچے کس کی صحبت میں اٹھتے ہیں، کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ پہلی بات تو میرا مشورہ یہ ہے، ہر باپ توجہ کرے، ہر باپ اپنی اولاد کا دوست بن جائے، ہر ماں اپنی بیٹی کی سہیلی بن جائے۔ اتنا پیار دو اپنے بچوں کو کہ تمہارے بچے عزت اور احترام کے ساتھ ہر مسئلہ اپنے باپ کے ساتھ شیئر کر سکے، بات کر سکے فری ماحول میں۔ یہ دقیانوسی خیال چھوڑو کہ باپ تو وہ کہ جس کی آنکھوں سے اولاد نے ڈرنا چاہیے، یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ آنکھوں سے ڈرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مار پیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے آقا اولاد سے اتنا پیار کرتے تھے، لیکن پیار کی وجہ سے ہی تو تربیت ہوئی نا۔ کتنا پیار کرتے تھے، صرف محرم میں سننے کے لیے، نعرہ لگانے کے لیے؟ کیا سیکھا، کتنا پیار کیا؟ بھئی ان کی اولاد ہے نا، امام حسن امام حسین، بلکہ حضور نے فرمایا کہ سب کی نسل بیٹوں سے چلتی، میری نسل بیٹی سے۔ دیکھا اپنے نواسوں کو کیسے پیار دیا، ان کے لیے گھٹنے زمین پہ رکھے، ہاتھ زمین پہ رکھا۔ جب امام حسین نے کہا نانا جی آپ اپنے گھوڑے پہ بیٹھتے سواری پہ، میری سواری کہاں ہے، تو دیکھا اپنے بیٹوں سے پیار۔ قرآن ان کو بیٹا کہہ رہا ہے نا، ابنا انا، گھٹنے زمین پہ رکھے ہاتھ، اور کہا لو بیٹے تمہاری سواری آ گئی۔ بیٹھ گئے کندھوں، بیٹھ گئے پیٹھ پر۔ جس کی سواری براق، جس کا ہم رکاب جبریل، جس کا ہم سفر جبریل، جس کا خاتم جبریل، وہ مصطفیٰ جان رحمت بٹھا رہے حسنین کریمین کو کر۔ نانا جی آپ کی سواری کی تو لگام بھی ہے نا، زلفیں پکڑا دی۔ یہ پیار کب دو؟ یہ امام حسین کی شان ہے، بالکل ہے۔ ہمارے لیے بھی تو کوئی اس کے اندر سبق ہے۔ کیوں نہیں اپنے بچوں سے یہ پیار کرتے ہیں، کیوں ان کو ڈرا کے رکھتے ہیں؟ باپ مطلب ان کو دشمن لگتا ہے۔ ہم ان سے پیار کریں، فری رہیں، ادب کا معاملہ بھی رہے، ان کی تربیت کا نظام بھی رہے۔ آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کتنا ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے۔ حضور نے کھڑکی بنا کے رکھی تھی اپنے گھر سے سیدہ کے گھر میں، جب جا نہیں پاتے تھے تو کھڑکی ہٹا کر کے، کھڑکی کا پردہ ہٹا کے کہتے تھے فاطمہ تیرے بغیر رہ نہیں پاتا ہوں، ذرا کھڑکی میں آؤ، اپنا چہرہ تو دکھا دو۔ یہ محبتوں کا ماحول ہے۔ حضور اپنی شہزادی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ محبتوں کا ماحول ہے۔ آج بیٹی کا حال یہ، بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، ہر آنے والے کو اس کا رشتہ دیکھو، بیٹے کے سامنے اس کا رشتہ دیکھو۔ بیٹی سمجھتی میں تو اپنے باپ پہ بالکل بوجھ بن گئی، میں تو اپنی ماں پہ جس کو آتے ہیں کہتے اس کا رشتہ دیکھو، رشتہ دیکھو۔ بلکہ بعض مرتبہ تو اگر غصے میں آتے تو تانا دیتے ہیں، تجھے تو رشتہ ہی نہیں آتا ہے، تو ہم پہ بوجھ بن گئی ہے۔ پھر وہ کیا کرے گی؟ خود فیصلہ نہ کرے گی؟ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کو پہنچنے تک اپنے والد کے گھر رہی، کبھی ایسا نہیں ہوا اس کو رشتہ دے، وہ جانتے تھے۔ یہ آپ سے کہتا ہوں صبر رکھو،
ہارے گہرے کو نہ کہا کرو، بچیوں کے سامنے تو بالکل نہ کہا کرو کہ رشتہ نہیں، دیکھتے رہو، لیکن اتنا یاد رکھنا میری بات، یہ میری کیا بات ہے، میرے بزرگوں کی بات، میری تو کوئی بات ہی نہیں، نہ کوئی اوقات ہے نہ بات۔ وقت آئے، توجہ کرنا، وقت آئے گا، وقت آئے گا، اور جہاں رشتہ لکھا ہے وہاں پہنچ جاؤ گے تو پھر منٹ بھی نہیں لگے۔ ہم نے اپنے بچپنے میں یہ بھی سنا ہے، ایک دوست کی شادی میں دوسرا دوست گیا، توجہ کریں، نکاح کیسے ہوتے ہیں، جوڑے کیسے بنتے ہیں، آسمان سے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک دوست کی شادی میں دوسرا دوست گیا، بلکہ دوست نہیں تھا، ایک جوان اپنی امی کے ساتھ کسی شادی میں شریک ہونے کے لیے گیا، بارات آنے والی تھی اور یہ گیا تھا شادی میں شریک ہونے کے لیے۔ بارات بیٹھی، مہر اتنا ہوگا نہیں اتنا ہوگا، نہیں اتنا ہوگا نہیں اتنا ہوگا، دولہے کے باپ نے کہا اتنا نہیں دیں گے، بارات واپس۔ دلہن کا باپ بھی کم نہیں تھا، کہا اٹھو نکلو یہاں سے۔ وہ نکلے وہاں سے، کوہرام مچ گیا، ماتم کا سما ہو گیا، اب کیا ہوگا، عزت کے 4 وار ہو گئے۔ تو اس میں کسی نیک بندے نے کہا تم جوانوں میں کون ہے جو یہاں دولہا کر کے بن کے بیٹھے گا؟ وہ جوان اٹھا، ماں کے مشورے سے آ کر کے بیٹھ گیا، جو باراتی بن کر آیا تھا وہ دولہا بن گیا، جو دولہا بن کے آیا تھا وہ منہ لے کے واپس گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وقت آتا ہے اس طریقے سے رشتے جڑتے ہیں، وقت آتا ہے اس طریقے سے بندھن بنتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹوں کو تکلیف نہ سمجھو، انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا اور جہاں لکھا ہے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ہیں وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ تمہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، کس کو پتا تھا کہ رامول میں رات کا کھانا یہ علماء کرام کو نصیب ہوگا؟ اللہ نے تمہارے دل میں بات ڈالی، جلسہ رکھنا ہے، کسی کے دل میں بات ڈالی، تاریخ دینا ہے، اور اس کے بعد یہ علماء آ گئے، پتا چلا جلسے کا بہانہ ہوا اور یہاں لوگوں کا آبودانہ ہوا۔ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اس لیے اپنے اللہ پر یقین مضبوط کرو۔ بیٹیوں کو بھی اچھے رشتے آئیں گے، بیٹوں کو بھی اچھے رشتے آئیں گے، اور انشاءاللہ سب معاملات درست ہوں گے۔ اپنے معاملات اللہ سے درست کر لو، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا۔ کہنے کو بہت باتیں یاد آتی ہے، لیکن موسم کی نزاکتیں